أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ اور اب دیکھیے امام بخاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، 1080 اساتذہ میں سے کسی کے علم کا رعب اگر میرے دل میں ہے تو امام علی بن مدینی۔ اب تو کچھ بات سمجھائی کہ کسی کے علم کا رعب 1080، جن کے نام پہلے کچھ بتلا چکا ہوں، امام احمد بھی، ابو درا اور امام قتیبہ بن سعید بھی، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ 180 اساتذہ میں سے امام علی بن مدینی ہیں جن کے علم کا رعب میرے دل پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے ان حضرات پر۔ امام علی بن مدینی سے کسی نے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں آپ کے تلمیذ رشید محمد بن اسماعیل بخاری یہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ سب ترجمہ نگار لکھتے ہیں، انہوں نے کہا دا قولہ فإنہ لم جرى مثلہ، لم جرى مثلہ، اس کی بات چھوڑو، اس نے اپنے جیسا کس کو دیکھا ہے؟ محمد بن اسماعیل جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کون تبصرہ کرتے ہیں؟ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ بھی عجیب داستان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں اور طبقات الشافیہ میں علامہ سوکی نے سلسلہ حفاظ ذکر کی ہے۔ ساری بات تو لمبی ذکر نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے امام دار قطنی اور اسماعیلی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام دار قطنی جیسا کیا بتلاؤ، امام دار قطنی کیا تھے اور حافظ اسماعیلی کیا تھے؟ آئے گی کچھ بات اگر اللہ نے چاہا تو۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ میں نے امام نسائی اور ابن خزیمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے مالک، شعبہ اور سفیان ثوری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف جو یحییٰ بن سعید قطان نے کہا تھا، سفیان ثوری، شعبہ، سفیان کہتے ہیں میں نے منصور بن معتمر جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابراہیم نخعی، ابراہیم کہتے ہیں میں نے علقمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ۔ انہوں نے اپنے جیسا کس کو دیکھا ہے؟ یہ ہے سلسلہ حفاظ کا۔ بلکہ بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ یہی منصور، یہی ابراہیم، یہی علقمہ، یہی عبداللہ بن مسعود، اس سلسلہ سند کے بارے میں کہا گیا ہے، فضیل بن عیاض نے کہا، اور یہی بات عبداللہ بن مبارک نے کہی۔ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سند اس طرح ہے جس طرح آپ یہ دیوار، یہ پلر ہے، جس طرح اس کی پختگی میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے، اسی طرح اس سند میں بھی کوئی شک اور ریب نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے
کہ جو روایت سنتا ہے منصور سے، پھر ابراہیم سے، پھر علقمہ سے، پھر عبداللہ ابن مسعود سے، کأنہ یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو متواتر کو تو کہتے ہیں کہ موجب علم ہے، اور خبر واحد کو کہتے ہیں کہ یہ موجب علم نہیں ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ واحد بھی کیا ہے، ایسے ہے جیسے رسول اللہ سے سنا جا رہا ہے۔ فرق سمجھے ہے کچھ؟ حافظ ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا ہے یہاں اس موضوع پر اس کی گنجائش نہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے علی بن مدینی، اور یہ ہے تاثر امام علی بن مدینی کا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھ لیجیے، احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں، ابو عبداللہ ابن احمد پوچھتے ہیں، یا ابی من الحفاظ، ابو جی حفاظ کون ہے؟ فرماتے ہیں جاؤ من خراسان، جاؤ من خراسان ثم تفرقوا، خراسان سے آئے تھے، یہاں سے پڑھ کے پھر چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں۔ سب سے پہلے نام لیا محمد بن اسماعیل بخاری کا، لیا نام ابو زرع کا، نام لیا امام دارمی کا، چوتھے نمبر پر نام لیا امام بلخی کا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ چار کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ حفاظ ہیں، حفاظ الدنیا ہے یہ۔ من الحفاظ، بیٹا پوچھتا ہے من الحفاظ، حافظ کون ہے؟ تو امام بخاری کا سب سے پہلے نام لیتے۔ یہ الانصاب سمعانی میں نے ذکر کیا ہے، امام ابو زرع کے ترجمے میں علامہ سمعانی رحمت اللہ علیہ نے یہ قول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے علاوہ باقی مشائخ، اللہ محمود بن ابو مصعب مدنی، یہ فقہ راوی ہیں، موطا کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا کے راوی ہیں ابو مصعب رحمت اللہ علیہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک امام بخاری امام احمد سے بھی زیادہ محدث اور زیادہ فقیہ، فقیہ۔ مجلس میں بیٹھنے والوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو بہت زیادتی کی، جاوزت الحد، حد سے تجاوز کیا۔ کہنے لگے کیا تجاوز کیا؟ لو رأیتا وجہ محمد بن اسماعیل و وجہ مالک، اگر تو امام مالک اور امام محمد بن اسماعیل بخاری کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ فقہ اور حدیث میں امام مالک اور امام بخاری کے مابین کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شاگرد ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ محمود بن نصر خدائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے میں 30 علماء کو ملا ہوں جو کہتے تھے کاش ہمیں امام محمد بن اسماعیل بخاری کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں حجاز گیا ہوں، مکے میں گیا ہوں، مدینے میں گیا ہوں، بصرے اور کوفہ میں بھی گیا ہوں، شام اور مصر میں بھی گیا ہوں، جن مشائخ کو بھی ملا ہوں وہ سارے مشائخ اپنے آپ پر امام بخاری کو ترجیح دیتے تھے۔ ان شہروں میں جتنے مشائخ حدیث تھے، استاد تھے، وہ سب اپنے آپ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کس کس کا تذکرہ کروں؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو قصہ ہی مکا دیا نا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابن خدیمہ نے کیا کہا ہے؟ ابن خدیمہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیب السماء عالم من محمد بن اسماعیل البخاری، میں نے آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے بخاری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔
یہ ابن خزیمہ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، علی بن مدینی کے بھی. یہ تاثرات ہیں ان حضرات کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے تاثرات جو ان کے اساتذہ کے ہیں، ان کے معاصرین علیحدہ ہیں، معاصرین کے بعد جتنے اہل علم ہیں ان کے تاثرات مستقل ایک باب ہیں. اسی لیے تو حافظ نے بالآخر کہہ دیا ہے مقدمہ فتح الباری کے اختتام پر کہ میرے پاس اگر سیاہییں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب، کاغذ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب امام بخاری کے تذکرے میں اگر میں لکھنا شروع کر دوں تو وہ سیاہی ختم ہو جائے، کاغذ ختم ہو جائے، لیکن امام بخاری کا تذکرہ ختم نہ ہو. ہتھیار ہی پھینک دیے. تو یہ ہیں اس کتاب کے مصنف. اور تقریب میں کیا کہتے ہیں؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ابو عبداللہ الجوفی البخاری جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. بعض نسخوں میں ہے فی ثقۃ الحدیث اور بعد میں ہے فی فقہ الحدیث. 470 نمبر گاڑی ہے، وہ سائڈ پہ کل ٹرالا جو ہے نا وہ جام ہو گیا، بڑا ٹرالا گزر رہا ہے. 472 نمبر سفید گاڑی ہے کار، وہ اٹھا دے ذرا. اللہ اکبر ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا کہ تقریب میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. اب ذرا سوچئے پہلا لفظ کیا ہے؟ جبل الحفظ. حافظے کے کیا ہے؟ پہاڑ. آگے کیا کہتے ہیں؟ امام الدنیا، دنیا کے امام ہیں. کس میں؟ دونوں نسخے ہیں، دو نسخے ہیں. بعض نسخوں میں ہے فی ثقۃ الحدیث اور بعض نسخوں میں ہے فی فقہ الحدیث. حدیث کی فقہ میں، حدیث کی ثقافت میں، یعنی صحیح کہنے میں کیا ہے؟ دنیا کے امام ہیں، دنیا کے امام ہیں. فقہ میں بھی اور دوسرے لفظوں میں بھی، حدیث میں. محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک، محدثین کے، آپ بھی اخباروں پر، اشتہاروں پر اپنے مشائخ کے، علماء کے، خطباء کے نام لکھتے ہیں نا، اور بہت زیادتی کرتے ہیں. اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. یہ امت وسطیٰ ہے، اہل حدیث یہ امت وسطیٰ ہے. ان کو یہ وسطیٰ کا لقب نظر انداز ہر مرحلے میں، ہر موقع پر نہیں چھوڑنا چاہیے. غلو کا اور حد سے تجاوز کا شکار نہیں ہونا چاہیے. امام محدثین رحمہ اللہ کو پہلے کہتے ہیں کہ جناب یہ مسند الوقت ہے، مسند عراق ہے، مسند اصفہان ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. پھر کہتے ہیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. امیر المومنین فی الحدیث بہت سے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں، گنتی کی ہے، صرف گنتی کے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ السنن الابین میں ابن رشید فہری نے کیا کہا ہے کہ محمد بن اسماعیل امیر و امراء المومنین فی الحدیث. امیر و امراء المومنین فی الحدیث، کہ وہ امیر المومنین ہی نہیں ہیں بلکہ حدیث کے جتنے امیر المومنین ہیں ان کے بھی وہ امیر ہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے انہیں، اور جن کا ایک ایک عمل
ایک ایک طریقہ سنت کی تابع داری میں اور نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں بیتتا تھا، گزرتا تھا، اور اس میں کوئی ریب اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آئے گی باتیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ یہی امام صاحب ہیں جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، الجامع الصحیح۔ یہ کتاب عظیم الشان کتاب لکھی ہے۔ نام کیا رکھا کتاب کا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ نام رکھا، یہ نام ذکر کیا ہے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست میں بھی، حافظ ابن خیر اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فہرست میں یہی نام ذکر کیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی کئی نسخوں میں یہی نام ہے۔ ابن الصلاح نے بھی یہی کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تھوڑا سا فرق، نسخوں کے فرق کی وجہ سے یہ فرق ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، اور اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جناب کتاب کی عظمت گہنا جائے۔ بہرحال بنیادی طور پر یہ کتاب الجامع الصحیح، اللہ اکبر کبیر۔ پہلے بات تو آپ یہ سمجھے کہ جامع کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پہلے ابھی ذکر کیا تھا کہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب الجامع تھی، امام معمر کی بھی کتاب الجامع تھی، امام عبداللہ بن وہب کی کتاب الجامع تھی، امام سفیان بن عیینہ کی بھی کتاب الجامع تھی۔ یعنی جامع کے نام پر پہلے کتابیں موجود تھیں۔ امام معمر رحمۃ اللہ علیہ کی جامع اب چھپ چکی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ان کے شاگرد امام عبد الرزاق ہیں انہوں نے اپنی آخری جلد میں، یعنی مصنف کی آخری جلد میں امام معمر کی اسی جامع کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے، مکمل نہیں، لیکن مکمل کتاب اب تقریباً 6 جلدوں میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جامع سفیان یا جامع ابن عیینہ یا جامع عبداللہ ابن وہب کیا تھا کہ یہ جامع ہے کتاب، کس بات کی؟ کہ بہت سی احادیث کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی مرویات کو انہوں نے جمع کر دیا اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ جامع رکھا۔ اپنی جتنی مرویات تھیں، یاداشت تھی، ان کو جمع کر کے لکھ کے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ جامع رکھا۔ ہر کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن امام اسماعیلی کی بات سنیے، حافظ اسماعیلی جنہوں نے مستخرج لکھا ہے صحیح بخاری پر۔ ہاں، بات سے بات نکل آتی ہے۔ حافظ اسماعیلی وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ آپ کو صحیح بخاری کا مستخرج لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ مستقل صحیح کتاب حدیث پر مشتمل کتاب لکھ سکتے تھے، آپ کو مستخرج لکھنے کی ضرورت نہ تھی، آپ کا درجہ مرتبہ بہت بلند ہے، آپ خود صحیح حدیث پر مشتمل کتاب لکھتے۔ یہ ساری تفصیل سیر میں حافظ ذہبی نے ذکر کی ہے۔ حافظ ذہبی یہ قول نقل کر کے آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائے اسماعیلی پر، اسماعیلی نے مستخرج لکھی اس لیے کہ اسماعیلی جامع صحیح بخاری کی عظمت سے آگاہ تھا۔ یہ جو کہنے والا ہے نا، مشورہ دینے والا،
وہ گویا کہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا، اس کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے کیا، وہ آگاہ نہیں. لیکن حافظ اسماعیلی آگاہ تھے. یہی حافظ اسماعیلی فرماتے ہیں رأیت جامع محمد بن اسماعیل البخاری فوجدته جامعا کما سماہ، کہ میں نے امام بخاری کی جامع دیکھی اور میں نے اس کو اسم با مسمہ پایا. اسماعیلی کہتے ہیں میں نے اس کو اسم با مسمہ پایا. اور یہ کیوں کر رکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تفصیل تو چھوڑے اور حقیقت تو وہ ہے کہ اللہ کی توحید اور یکتائی سے لے کے جنت اور دوزخ میں جانے تک کے جتنے مسائل ہیں ان کا خلاصہ صحیح بخاری میں. بات سمجھ گئے؟ مختصر طور پر وہ بات کہ اس میں عقائد ہوں، اس میں سنن ہوں، ان میں جناب تفسیر ہو، ان میں وہ ہو، اس میں وہ ہو. میں نے عرض کیا کہ توحید سے لے کے اللہ رب العزت کی صفات اور ذات اور سے لے کے سب انسانوں کے جنت یا دوزخ تک جانے، دنیا میں رہنے، ان کے جتنے متعلقات مسائل ہیں ان سب کا خلاصہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع میں پیش کر دیا ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کسی انسان کو پیش آئے اور اس کا جواب کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. آج تو لوگ بھانت بھانت کی باتیں کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو پیش آئے اور اس کا جواب کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود نہ ہو. امام محمد بن عمر الوقی، امام محمد بن عمر الوقی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام وقی کے شاگرد تھے اور سال ہا سال تک ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ وقی کے لقب سے معروف ہو گئے. سال ہا سال تک ان کے پاس رہنے کے. ہم تو 7 سال ہی رہتے ہیں نا مدرسے میں، ہاں، یا 8 سال رہتے ہیں مدرسے میں اور جاتے ہوئے پھر الوداعی نظمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. الوداع جی بر اب ہم نہیں آئیں گے یہاں مدرسے میں، چھٹی گئے ہم یہاں سے. ہمارا حال تو یہ ہے. وہ اتنے امام وقی کے پاس ٹھہرے کہ ان کا لقب ہی وقی بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. محمد بن عمر فرماتے ہیں مرم میں 12 سال قاضی رہا ہوں. کیا صاحب، مرم میں 12 سال قاضی رہا ہوں اور 12 سال میں مجھے کسی اہل الرائے سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہر مسئلہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث سے میں نے حل کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے کم لوگ ہیں جو ان کے نام سے آگاہ اور واقف ہیں امام اوزاعی سے. امام مالک کے معاصر ہیں، شام کے محدث ہیں، فقیہ ہیں. امام اوزاعی کے بارے میں ہے کہ 80,000 مسائل انہوں نے قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ جواب دیا ہے. 80,000 مسائل، 1 2 10 نہیں، 80,000. اب بتلائیے یہ کتنی جاوا گوئی ہے کہ محدثین کو فقہ نہیں آتی. وہ تو حدیث کے علاوہ جواب ہی نہیں دیتے، بشرطے کہ حدیث آتی ہو. جب حدیث نہیں آتی تو پھر فقہ کی طرف آتے ہیں اور فقہ میں جو مسائل ہوتے ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے مسائل ہیں، وہ کیسی تفصیلات ہیں اور کیسے اجتہادات ہیں اس میں. جب کتاب و سنت سے انحراف ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے آراء اور اس قسم کے ڈکوسلے وہ بنانے ہی پڑتے ہیں، تیار کرنے ہی پڑتے ہیں. میں تو اس کو اور بھی ایک بات سمجھا دیتا ہوں، صرف ایک بات. سنن دارمی اٹھائیے،
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالت الخفا باب ہشتم اٹھائیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ فتنوں کے دور کے جو اسباب ہیں، فتنوں کے دور کے کیا ہیں جو اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ واقعے کے وقوع سے پہلے اس کے بارے میں فتویٰ دیا جائے۔ کوئی بات سمجھے؟ یہ اسباب فتن میں ہے، اور جس کو آپ کے سلف اسباب فتن میں شمار کرتے ہیں، ہم اہل الرائے حضرات اس کو امام صاحب کی عصمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فَلْيَبْكِ عَلَىٰ هَٰذَا مَنْ كَانَ بَاكِيًا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ بات میں نے ایک بڑے آدمی سے پوچھی تھی، بڑے آدمی تھے، کوئی حیران ہو کے رہ گیا تھا۔ چھوڑے وہ ساری باتیں نہیں ہوتی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث آتی ہو، قرآن آتا ہو، پھر ہے مجھے یاد آئی ایک بڑے آدمی نے کہہ دیا کہ حافظ محمد گوندلوی کا علم تو کباڑ خانہ ہے، جو بہت کچھ ہے اس میں۔ تو ہمارے مہربان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مرحوم حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، میں نام لینا نہیں چاہتا، کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ فرمانے لگے اگر ایسے 100 آدمی بھی ہوں، وہ پھر بھی حافظ محمد گوندلوی کے نصف علم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے اکابر سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی خدمات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی دیانت، امانت، شرافت، علم اس سے آگاہ نہیں ہیں، اسی لیے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں ادھر ادھر دیکھ کے۔ کیوں جی؟ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں ادھر ادھر دیکھ کے۔ اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، کس کس کا نام لوں؟ حضرت استاد الاساتذہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھو، مولانا ابراہیم آروی دیکھو، مولانا امیر امام نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو، مولانا شمس الحق دیانوی دیکھو، مولانا عبد الجبار دیکھو، مولانا محمد سعید بنارسی کو دیکھو، مولانا ابو القاسم بنارسی کو دیکھو، مولانا ثناء اللہ کو دیکھو، اور مولانا سیالکوٹی کو دیکھو۔ آپ کا کس کس کا نام لوں؟ حضرت میاں صاحب کے تلامذہ میں 1000 تھے جو کامل علوم میں شامل تھے، کامل علوم میں، تمام علوم میں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سید نذیر حسین کون تھے، اور سید نذیر حسین کے بعد حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو چشمہ رحمت کے حنفی استاد تھے مسئلہ کے رائے میں، وہاں ان سے فنون پڑھنے کے لیے مولانا بنارسی گئے تھے، سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ استاد سے اعتراض کرتے، مسائل پوچھتے، سوال کرتے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ جس استاد کے شاگرد اتنے قابل ہیں، ان کا استاد کتنا قابل ہوگا۔ وہ اپنی مسند چھوڑ کے دہلی میں آ کے میاں صاحب کے شاگرد بن گئے۔ اپنے اکابر کو یاد تو کرو، ان کے حالات تو پڑھو، تمہاری آنکھیں کھولیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر تھے کیا، اللہ نے کس نے علم سے ان کو نواز رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، بات تو یہاں تھی کہ امام بخاری نے الجامع نام رکھا، اور وہ خود فرماتے ہیں اس لیے کہ
کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو انسان کو ضرورت پیش آئے اور اس کا جواب کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. بلکہ امام سلیم، باپ کا نام بھول گیا ہوں، سلیم نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو سنا ہے 70,000 احادیث یاد ہیں؟ فرمانے لگے 70,000 احادیث ہی یاد نہیں ہیں، 70,000 احادیث کے جتنے راوی ہیں ان کے سارے احوال بھی مجھے یاد ہیں. حتیٰ کہ امام صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان کے جو فتاوا ہیں، ان کے فتاوا اور عمل کے جو مآخذ ہیں میں ان سے بھی آگاہ ہوں. ان کو بات سمجھے؟ یعنی صحابہ کے جو انہوں نے یہ فتوا دیا، انہوں نے یہ عمل کیا، ان کے فتوے اور عمل کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں ان سے بھی آگاہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع. الجامع الصحیح. اور جامع بھی وہ جو صحیح ہے. تمام روایات کیا ہیں؟ صحیح ہے. سب نے پرکھ کے دیکھ لیا، جانچ کے دیکھ لیا، تجربہ کر کے دیکھ لیا، ایک ایک راوی کو دیکھا، ایک ایک حدیث کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے. لیکن کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ صحیح بخاری کی ایک کامل روایت پر حرف گیری کر سکے. بعض اجزاء راویوں کے وہم کی وجہ سے، انسان ہے، راوی بھی انسان ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، راوی کی کسی غلط بات کی وجہ سے اصل روایت کی تردید ناممکن ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. ایک راوی کی غلطی کی وجہ سے ساری روایت کو غلط کہنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے، اگر ادھر جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کسی ایک راوی سے کسی متن میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں راوی کو وہم ہے، یہ نہیں کہ متن سارے کا سارا ضعیف ہے. فرق سمجھے ہیں دونوں میں؟ متن صحیح ہے، راوی میں یہاں وہم ہوا ہے. تو یار چلو ایک روایت کی مثال دے دیتا ہوں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ والد فوت ہوئے، ابو سفیان فوت ہوئے. بخاری میں کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں جاء خبر وفات ابی سفیان من دمشق. یہ بخاری کے لفظ. جبکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو سفیان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. بات سمجھے؟ یہ راوی کا وہم ہے. لیکن اگلا مسئلہ کیا ہے کہ ابو سفیان فوت ہوئے، تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باپ کی وفات کے بعد کہا تیل لاؤ، پانی رکھو، دھلے ہوئے کپڑے رکھو، میں غسل کرنا چاہتی ہوں، غسل کر کے سرما اور تیل لگانا چاہتی ہوں، اچھا لباس پہننا چاہتی ہوں، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ خامد کے علاوہ کسی کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جاتا. یہ ہے اصل متن. بات سمجھے؟ یہ ہے حدیث کا اصل متن. لیکن ایک جز میں راوی سے غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ساری غلط. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فکر ہی غلط ہے. اور اس کی یہ ایک ہی مثال نہیں، اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں، اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں. یعنی ایسی بنا، اس بنا پر حدیث پر حرف گیری کرنا، کہنا کہ یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بحیثیت مجموعی حدیث کے نقطہ نظر سے محدثین نے صحیح بخاری کے بارے میں یہ اتفاق کیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد دین کا سب سے بڑا صحیح ماخذ وہ کون ہے؟
صحیح بخاری، صحیح بخاری سب سے بڑا ماخذ. اور یہ بات تفصیل نہیں، امام دارقطنی نے کہی، امام نسائی نے کہی، امام حاکم نے کہی، امام ابو احمد الحاکم نے کہی. بعد میں ابن الصلاح سے لے کے حافظ ابن حجر تک، اور حافظ ابن حجر کے بعد یہ علامہ سیوطی اور کیا ہے سخاوی تک، سب حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ الجامع الصحیح. اور یہ کیوں نہ ہو، وہ تو امام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کے مسودے پر صحیح کی علامات لگاتے تھے، تو آپ ضعیف روایتیں کیسے جمع کرتے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ کیسے ضعیف روایتیں جمع کرتے؟ وہ تو دوسروں کے مسودوں کی تصحیح کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح، بلکہ یہ بھی دیکھ لیں امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194، 256 میں ان کا. اس سے پہلے کتنا ذخیرہ حدیث کا تھا، تابعین سے لے کے امام بخاری تک، امام بخاری کے اساتذہ، ان کی کتابیں. امام علی بن مدینی کی 200 کتابیں تھیں. خطیب بغدادی نے لکھا ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ علی بن مدینی کی 200 کتابیں تھیں. ان کے نام کچھ پڑھنا ہو تو معرفت و علوم الحدیث حاکم میں پڑھ لیں، امام علی بن مدینی کے. پھر امام اسحاق ابن راہویہ، امام احمد بن حنبل، امام حمیدی، امام ابن ابی شیبہ، امام ابو احمد ابو داود طیالسی، ان تمام حضرات کی، امام عبد الرزاق، ان تمام یہ سب کتابیں موجود. موطا امام مالک موجود، کتاب الآثار موجود، موطا ابن وہب موجود. بات سمجھے؟ یہ ساری کتابیں موجود. لیکن 200 سال تک یوں سمجھیے کسی نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ صحیح کا اضافہ نہیں کیا کہ میری کتاب صحیح ہے، صحیح حدیث پر مشتمل ہے. یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ امام بخاری نے. سمجھ لے بات. یہ بھی سب سے پہلے دعویٰ کس کا ہے؟ امام بخاری کا. امام بخاری سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ میرا یہ مجموعہ صحیح حدیث پر مشتمل ہے. حالانکہ امام بخاری کے اساتذہ موجود ہیں، علل اور معرفت الرجال کے امام موجود ہیں، بڑی بڑی تصانیف کے مالک موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ نام صحیح اپنی کتاب کا حصہ، نام کا حصہ نہیں بنایا. سب سے پہلے بنایا ہے تو کس نے؟ امام بخاری. بعد میں تو چل پڑا نا، بعد میں تو چل پڑا. بعد کی کیا بات ہے؟ پھر بات تو اول ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ الفضل متقدم. فضیلت تو اس کی ہے جو سب سے نمبر پہلے لے جائے. نمبر تو لیا امام بخاری نے. پھر کیا امام بخاری نے صرف دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا گیا؟ پہلے یہ دیکھیں، بات کی بات کرتے ہیں. امام بخاری کے اس دعوے کو تسلیم کیا گیا، اور تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ آج نام بڑا لیتے ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الالزامات و تتبع کا. اور یہ کتاب الالزامات و تتبع تو میرے قلم سے اس وقت نکلی تھی جب یہ چھپی بھی نہیں تھی. میں نے اس وقت نقل کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. میں اس کتاب سے اس وقت کا آگاہ ہوں. اس کتاب میں ہے کیا؟ میں کچھ نہیں کہتا. انور شاہ کشمیری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ
الزامات و تتبع میں صرف ایک روایت ہے مسلم کی جس کے متن پر اعتراض ہے. صحیح بخاری کی کسی روایت کے متن پر امام دارقطنی کا اعتراض نہیں ہے. سمجھے بات؟ اسانید پر اعتراض ہے. اس سند کی بجائے یہ ہونی چاہیے, یہ راوی کی بجائے یہ راوی ہونا چاہیے. یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ کشمیری کہتے ہیں کہ نہیں, صرف ایک مسلم کی روایت, اور وہ بھی کیسی ہے, چھوڑے اس ساری تفسیر کو. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني